السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب دوست کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. یہ میرے پاس فارچونر گاڑی آئی ہے 2016 ماڈل 2TR انجن ہے. اس کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں. انجن چیک لائٹ آ رہی ہے اور ٹکشن لائٹ آ رہی ہے اور مل فنکشن لائٹ آ رہی ہے اور گاڑی آپ کے سامنے اسٹارٹ ہے. اس کا ہم چیک کریں گے کہ اس کے اندر کیا مسئلہ آ رہا ہے. اور مڈ سکرین کے اوپر لکھا ہوا ہے چیک انجن وزٹ یور ڈیلر. یہ 2016 ماڈل ہے، فارچونر ہے. اس کسٹمر کا یہ کہنا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے ایوریج بھی نہیں دے رہی. یہ چلتے چلتے یہ مسئلہ آیا ہے اور اس کے بعد گاڑی یکدم جب ہم ایکسیلیشن کرتے ہیں تو گاڑی یکدم اٹھتی نہیں ہے. اور کبھی کبھی گاڑی کے اندر یہ جب کوڈ چلا بھی جاتا ہے آ بھی جاتا ہے، جب آتا ہے تو گاڑی ریس لینا چھوڑ دیتی ہے. آپ کے سامنے یہ کوڈ چیک کیا، کوڈ آ رہا ہے P015. کیم شافٹ پوزیشن بی ٹائمنگ اوور ریٹائرڈ بینک 1 کا کوڈ آ رہا ہے اور نیچے بھی یہ کوڈ آ رہا ہے P0017. کرینک پوزیشن ریلیکشن بینک 1 سینسر 2. یہ دو کوڈ آ رہے ہیں، ایک 0015 ہے اور 0017 ہے. یہ کلیئر کریں گے ہم کوڈ. سب سے پہلے یہ کوڈ کلیئر ہو گیا لیکن یہ P0017 جو ہے یہ کوڈ کلیئر نہیں ہو رہا. کلیکشن کا جو بینک 1 سینسر بی جو ہے نا، اس کا کوڈ آ رہا ہے لیکن یہ کلیئر نہیں ہو رہا. ہم اس کے بعد ڈیٹا لسٹ چیک کریں گے. ڈیٹا لسٹ کے اندر ایک انجن سپیڈ چیک کریں گے. یہ آپ کے سامنے گاڑی سٹارٹ ہے اور انجن سپیڈ اور IGN ایڈوانس جو ہے نا یہ 10.5 کچھ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایکسیلیٹر کے بغیر ہے. ابھی میں 3000 پہ ایکسیلیٹر دوں گا. یہ ایکسیلیٹر دیا ہوا ہے اور ابھی چیک کر رہا ہوں کہ یہ 3000 یہ RPM ہے اور 26.0 بتا رہا ہے، 5 بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ انجن IGN ایڈوانس. اگر آپ کے کریک سینسر خراب ہوگا تو یہ نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم ایکٹیو ٹیسٹ کے اندر جائیں گے. ایکٹیو ٹیسٹ کے اندر سب سے پہلے ہم جو ہے اس کا کنٹرول VVTI سینسر جو ہے لینئر بینک 1 جو سینسر ہے وہ ہم اپریٹ کر کے چیک کروائیں گے کہ وہ اپریٹ ہو رہا ہے یا نہیں. کیونکہ کوڈ جو ہے وہ VVTI کے ریلیٹڈ ہے تو اس کی وجہ سے ہم پہلے VVTI سینسر چیک کریں گے. یہ میں پلس کی طرف لے کے جا رہا ہوں، ایکٹیو ٹیسٹ پہ لے کے جا رہا ہوں. اوپر RPM بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، انجن سپیڈ، اور پیچھے نیچے ایڈوانس والا بھی، ٹائمنگ ایڈوانس والا بھی وہ چیک کر سکتے ہیں. وہ 11.5 ہے، 11.5 ہے اور جو RPM ہے وہ 775 بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ پلس پہ 98 پہ لے کر گیا ہوں لیکن پھر بھی یہ گاڑی بند نہیں ہوئی. اس نے مطلب کہ گاڑی نے بند ہونا چاہیے تھا، مسنگ کرنی تھی لیکن یہ مسنگ نہیں کر رہی تھی. اور مائنس کے اندر بھی ابھی میں لے کے جا رہا ہوں لیکن پھر بھی یہ مسنگ نہیں کر رہی. اس کے بعد ہم VVTI سینسر بینک 1 یہ اپریٹ کروائیں گے. اس کے اندر جب یہ ہم اپریٹ کروائیں گے تو اپریٹ جب آن کریں گے، آن کرنے کے بعد گاڑی جو ہے وہ آپ کی مطلب کہ اس کے اندر بھی مسنگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کرولا تو بند ہو جاتی ہے لیکن یہ مسنگ کرنی چاہیے. یہ مطلب یہ VVTI جو ہے نا یہ اپریٹ ہو رہا ہے، بالکل یہ مسنگ کر رہی ہے لیکن بہت کم کر رہی ہے. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، بہت کم کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم ایگزاس والا VVTI اپریٹ کروا کے چیک کریں گے. ایگزاس کے اوپر جو ہے لینئر بینک 1 جو ہے یہ ایگزاس والا چیک کریں گے. ایگزاس والے کے اندر تو نہیں مسئلہ. یہ ہم ایگزاس والا جو ہے یہ پلس والی سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں اور یہ گاڑی بالکل آگے ریس لے ہی نہیں رہی. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. گاڑی کا RPM اسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، 600 پہ کھڑا ہوا ہے لیکن میں نے 100 پہ لے کر گیا ہوں لیکن گاڑی کا RPM اپ نہیں ہوا. مطلب کہ یہ ایگزاس والا جو سینسر ہے
اس کی یا تو ٹائمنگ کے اندر مسئلہ ہے، یا سینسر کے اندر مسئلہ ہے، یا وائرنگ کے اندر مسئلہ ہے، یا ہم ریپیئر مینول کے اندر چیک کر کے 1 بائی 1 چیک کریں گے۔ یہ میں نے اپڈیٹ کروایا ہے، لائٹ بھی انجن لائٹ بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ میں فیول کٹ والا ایک اوپر کر رہا ہوں، انجیکٹر کے اوپر کٹ کر رہا ہوں، تو لیکن یہ مسنگ ٹھیک کر رہی ہے۔ جب کٹ کرتے ہیں تو یہ RPM ڈاؤن ہو جاتا ہے 3 نمبر میں، اور 4 نمبر میں بھی میں کر رہا ہوں، اس کے اندر بھی RPM ڈاؤن ہو جاتا ہے، مطلب کہ اس کے انجیکٹر بھی بالکل اوکے ہے، فیول سپرے اوکے ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کا کمپریشن ٹیسٹ چیک کریں گے، کیونکہ کیا پتہ اس کے انجن کے اندر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کولیکشن کا پھر بھی کوڈ دے سکتا ہے۔ تو ہم ایکٹیو ٹیسٹ کے اندر جا کے یا ہم ایکٹیو ٹیسٹ کریں گے، گاڑی کے اگنیشن آن ہے، اس کے بعد ہمیں اس کو آن کر دیں گے، پھر اس کو لانگ سیلف لگائیں گے۔ اس بٹن کو اگنیشن پہ آن کر کے ساتھ ہی پریس کر کے رکھنا ہے۔ جب پریس کر کے لگے گے تو کچھ سیکنڈ کے بعد گاڑی خود بخود سیلف لگانا شروع ہو جائے گی، اور اس کے اندر یہ ریڈنگ جو ہے سامنے آ رہی ہے اس سے چینج ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر اس کی جو چینج ریڈنگ ہوگی اس کے اندر اگر کوئی فرق ہے تو وہ بتا دے گا کہ اس سلنڈر کے اندر آپ کا کمپریشن ڈاؤن ہے۔ تو یہ ہم سیلف لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ریڈنگ چل رہی ہے جی 203، ساروں کی 203 آ رہی ہے، مطلب اس کا کمپریشن بالکل اوکے ہے۔ اگر اس سے 200 سے نیچے ہوتا یا 220 سے اوپر ہوتا تو پھر آپ کے کمپریشن کے اندر مسئلہ ہوتا، کہ مطلب کہ آپ کے انجن کے اندر مسئلہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سامنے گاڑی ہمیں انشاءاللہ کھولیں گے، ابھی اس کے ٹیپر کور کھولیں گے، ٹیپر کور کھول کے سب سے پہلے اس کا ٹائمنگ چیک کریں گے، اور سامنے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ گاڑی مسنگ بھی کر رہی ہے، کیونکہ کوڈ بھی آیا ہوا ہے اور مسنگ بھی کر رہی ہے۔ یہ سامنے آپ کے یہ 2TR انجن ہے، فارچونر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ سامنے جو سینسر لگا ہوا ہے VVTi ہے، بینک 1 والا ہے۔ اور یہ ریپیئر مینول کے اندر ہم جائیں گے تو یہ چیک کریں گے، یہ P0014 اور جو 17 ہے، یہ 14 والا جو کوڈ آ رہا تھا، یہ کیم پوزیشن، یہ 15 والا جو کوڈ ہے نا یہ کلیئر نہیں ہو رہا تھا، اوور ریٹائرڈ بیک وال والا۔ یہ کہہ رہا ہے وال ٹائمنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیم شافٹ ٹائمنگ آئل کنٹرول وال کا مسئلہ ہو سکتا ہے، VVTi کا ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد ایگزاسٹ سائڈ VVTi کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، آئل کنٹرول وال فلٹر جو لگا ہوتا ہے وہ اس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، بڑے فلٹر کا بھی، اگر اس کے بعد ECM کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ یہ چیزیں پراپر ہم چیک کریں گے، پراپر 1 بائی 1 چیک کریں گے۔ چیک کرنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ فالٹ پورا ہے شیئر کریں گے، یعنی چیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پورا ریپیئر مینول پہلے ریڈی کریں گے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے چیک کرنی ہے۔ یہ وہ سکینر کے اندر آپشن موجود ہوتا ہے، کوڈ آپ ڈالیں اس کے بعد سکین کریں تو وہ بتا دیتا ہے کہ گاڑی کے اندر ابھی کوڈ ہے، یہ کوڈ کلیئر ہو گیا، یہ اسی وقت بتا دیتا ہے، روڈ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد یہ P015 جو ہے یہ والا ہے، ہم سکینر کنیکٹ کریں گے، IG آن ہوگا اور GTS لگائیں گے، اس کے انجن ETC کے اندر جائیں گے، اور یہ جو ہے نا ایکٹیو ٹیسٹ کروائے تھے جو آپ کے سامنے پہلے ایکٹیو ٹیسٹ کروا چکے ہیں۔ لینئر جو ہے اگزاس والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اے والا وہ ایکٹیو ٹیسٹ کروا کے چیک کرنا ہے، کیونکہ وہ ایکٹیو ٹیسٹ کروایا ہے لیکن اس سے گاڑی ریس یا مسنگ نہیں کر رہی۔ یہ لینئر ایگزاس کا ہی بتا رہا ہے، AC آن رکھنا ہے، گاڑی سٹارٹ رکھنی ہے، لوڈ دے کے رکھنا ہے، 0 RPM 9 سپیڈ اور 100% انجن آئیڈلنگ راؤنڈ ہوگی، مطلب کہ جب آپ VVTi آپریٹ کروائیں گے اگزاس والا اس وقت گاڑی 100% مسنگ کرنی چاہیے، مطلب کہ اگر نہیں کر رہی تو پھر آپ کے VVTi کے اندر مسئلہ ہو سکتا ہے، اور ٹائمنگ کے اندر مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ سامنے ٹائمنگ بتا رہے ہیں ریپیئر مینول کے ذریعے، یہ سامنے اوپر مارک لگی ہوئی ہیں، یہ مارک دونوں برابر ہونے چاہیے۔ یہ نیچے کریک شافٹ پلی کا بتا رہا ہے وہ 0 پہ رکھنی ہے، اس کے ایک نقطہ ہوگا وہ بھی 0 پہ رکھنا ہے، رکھ کے پھر اوپر ٹائمنگ چیک کرنی ہے۔
یہ VVTi آپریٹ کروانے کا سسٹم ہے ریپیئر مینول کے اندر. اس کی انسپیکشن ہے 1 اور 2 نمبر وائر کے اندر چیک کریں گے. 6.9 سے 7.9 اوم تک VVTi کا جو ہے ریزسٹنس آنی چاہیے. اگر 8 بھی آ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ کنٹینیوٹی بھی چیک کریں گے یہ کتنی اس کی آ رہی ہے سینسر کی ایگزاسٹ لینئر کی. اور ہم نے ٹرپٹ اوپن کر دیا ہے. اس کے بعد یہ ایک جین ہے اور یہ سامنے جین ہے. یہ 2 جین ہونے ضروری ہیں. اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر بھی گاڑی اوور ریٹائرڈ کا کوڈ دے گی اور گاڑی مسنگ رہے گی. یہ ہم نے جو کریک شافٹ پلی ہے اس کو 0 پہ رکھا ہوا ہے. آپ چیک کر سکتے ہیں کریک شافٹ پلی کے اوپر ایک نشان لگا ہوا ہے اور ایک پیچھے اس کے ٹائمنگ کیس کے اوپر نشان لگا ہوا ہے. یہ 0 پہ کرنا ہے. کر کے اس کے بعد آپ نے ٹائمنگ چیک کرنی ہے. یہ والا ایک کیم شافٹ کے اوپر نشان لگا ہوا ہے اور یہ ایک دوسری کیم شافٹ کے اوپر نشان لگا ہوا ہے انٹیک والی پہ. ٹھیک ہے. یہ ایگزاس والی ہے اس کے اوپر یہ نشان لگا ہوا ہے. اس کے اوپر ہم نے ٹائمنگ برابر کر دیا اور ہم ابھی چین کے اوپر جھری جو گھڑیاں ہوتی ہیں وہ ہم گننا شروع کریں گے. 3 ہو گئے, 4 ہو گئے اور یہ 5 ہو گئے, 6, 7 اور 8 ہو گئے. یہ مطلب یہ ٹائمنگ بالکل اوکے ہے. یہ اس نشان کے بالکل اوپر ہے جو کیم شافٹ کے اوپر نشان ہے. اور یہ 8 مطلب بند کرو. اوتے کر بند کرو. بند ہو گیا. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. میں بیٹری کے ساتھ ایک ٹرمینل نیگیٹو پہ لگایا ہوا ہے اور ایک پلس پہ لگایا ہوا ہے. لیکن میں VVTi کو آپریٹ کروا رہا ہوں لیکن یہ VVTi جو آپریٹ نہیں ہو رہا. یہ ایگزاس والا لینئر والا جو سولنائڈ ہے یہ آپریٹ نہیں ہو رہا. تو اس سولنائڈ کے اندر مسئلہ آ رہا ہے. سینسر بالکل بس بند کر. یہ آپ کے سامنے نیو VVTi آپریٹ کروانا ہے بیٹری کے اوپر. یہ بالکل آپریٹ ہو رہا ہے. اس کا سولنائڈ آپریٹ ہو رہا ہے. تو یہ بالکل اوکے سولنائڈ ہے. تو اس VVTi کے اندر مسئلہ ہے جس کو ہم چینج کریں گے. چینج کرنے کے بعد آگے آپ کو ویڈیو بتائیں. جی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں گاڑی بالکل اوکے ہو گئی ہے. گاڑی کا کوڈ بھی کلیئر ہو گیا اور یہ ہم نے سکینر بھی لگایا. سکینر کے اوپر کوڈ بھی نہیں ہے اور یہ گاڑی بالکل نارمل آئیڈلنگ پہ کھڑی ہوئی ہے اور کوڈ بھی کوئی نہیں ہے. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم ڈیٹا لسٹ کے اندر چیک کریں گے پہلے. اور اس ڈیٹا لسٹ کے اندر کیا مسئلہ تھا. اس کے اندر اگنیشن ایڈوانس جو تھا وہ تھا 10 پوائنٹ کچھ تھا. اس کے اندر ابھی چیک کریں گے کہ کتنا ہے. یہ ہم ٹاپ پہ کریں گے. اس پہ ہے 11.0 ہے. جب ریس دیتے ہیں تو اس کا 26 پوائنٹ کچھ تھا اور اس کا بھی اس کے بھی ریس پہ 26 پوائنٹ کچھ ہی ہے اور 3000 RPM پہ ہے. اور اس کے بعد ہم لینئر بینک 1 جو ہے وہ سینسر چیک کریں گے. ٹھیک ہے. انٹیک والا ایکٹیو ٹیسٹ کے اندر جا کے یہ ہم لینئر سولنائڈ کو پلس والی سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. یہ گاڑی بالکل مسنگ کر رہی ہے ایسا ایسا. کبھی اوپر RPM ہو رہا ہے کبھی نیچے ہو رہا ہے. یہ میں ایکٹیو ٹیسٹ کروا رہا ہوں VVTi لینئر کو. تو یہ پلس پہ جا رہا ہے اور گاڑی کا RPM بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ مائنس پہ میں لے کر آیا ہوں. پھر دوبارہ پلس پہ لے کر جاؤں گا. گاڑی کا RPM ڈاؤن ہوگا پھر ڈاؤن ہو کے پھر اوپر چلا جائے گا. یہ بالکل ڈاؤن ہو گیا پھر اوپر ہو رہا ہے. مطلب
یہ بھی آپریٹ کر رہا ہے. اس کے بعد یہ مائنس کروں گا، مائنس کے اندر اتنا فرق نہیں پڑتا، ٹھیک بھی ہو تو پھر بھی اتنا فرق نہیں پڑتا. پلس پہ جو ہے نا وہ فرق پڑتا ہے بہت سارا. اس کے بعد یہ ہم VVTi سسٹم جو ہے آپریٹ کروائیں گے، آن کروائیں گے، جس سے گاڑی وائبریشن پہلے تو نہیں کر رہی تھی، ابھی یہ ہم آپریٹ کروائیں گے. آپریٹ کرنے کے بعد یہ ہم نے آن کروایا، یہ آن کروایا اور گاڑی اوپر نیچے RPM ہو رہا ہے، مطلب یہ VVTi بھی کام کرنا شروع ہو گیا. نہیں تو پہلے یہ نہیں کر رہی تھی، وائبریشن نہیں کر رہی تھی، RPM سے وائبریشن نہیں کر رہی تھی. اس کے بعد لینئر بیک 1 جو ایگزاس والا سینسر خراب تھا، اس کی بھی ہم ایکٹیو ٹیسٹ کریں گے. تو اس کا ہم پلس والی سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں پوائنٹ. تو یہ 34 42 50 تو یہ ہو رہا ہے. اور گاڑی ایکسیلیٹر جو ہے نا فل لے رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. پہلے ایکسیلیٹر نہیں لیتی تھی، جب کوڈ بھی کلیئر نہیں ہوتا تھا اور گاڑی ایکسیلیٹر بھی نہیں لیتی تھی. تو ابھی گاڑی ماشاءاللہ اوکے ہو گئی ہے، گاڑی ایکسیلیٹر فل لے رہی ہے اور کوڈ بھی کلیئر ہو گیا، اور VVTi ہم نے چینج کر دیا.